ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترونها الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کثرت کی ہوس اور اس کا انجام. زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. اب تو قبروں پہ بھی جھگڑے ہیں کہ کس کا مردہ کہاں دفن، ڈیفنس میں ہے یا میانی شاہ کے قبرستان میں دفن، نعوذ باللہ. کون باہر کے ملکوں میں دفن ہے تو کون اپنے ملکوں میں اسٹیٹس کانشیس بن گئے. ہرگز نہیں، تم ان قریب معلوم کر لو گے. ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے. دیکھیے، ہر ایک نے دیکھنی ہے. یہ پل صراط کا منظر ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے. سورۃ مریم میں آپ پڑھ کر آئے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. ہر ایک نے جہنم دیکھنی ہے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. نعمتوں کا سوال ہوگا. ذرا اپنا افطاری کا ٹیبل تو یاد کیجیے اور بعد میں وہ گرین بیگ میں جو کھانا اور سب پر گرا اس کا بھی حال دیکھ لیجیے. یہ نہیں کھانا، یہ زیادہ، بچے دوبارہ نہیں کھاتے، کل کی نہیں کھاتے افطاری. مت بنائیے آج، پھر دیکھیے کل کے پکوڑے بھی ان کو غنیمت لگیں گے. تو مال کی کثرت کی ہوس ہر انسان میں ہوتی ہے. بد نصیب ہیں وہ جنہیں کثرت کی ہوس نے اللہ کے ذکر اور اس کے حکموں سے غافل کر دیا یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی یعنی من مال. اگر آدمی کے پاس مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں بھی ہوتی لبتغى ثالثا، پھر بھی تیسری چاہتا. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب. بندے کا پیٹ تو بس مٹی سے بھرے گا، یعنی ہوس مرتے دم تک نہیں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر عنایت اور مہربانی کرتا ہے جو اپنا رخ اور اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لے. یہ ہے جی ہدایت کے طالبین سے خوبصورت سی بات. توبہ کر لیجئے تو اللہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دے گا اور کم ہو جائے گی. دنیا نہیں کم ہوگی، یہ میں آپ کو یقین دلاؤں. لوگ سوچتے ہیں اگر ہم توبہ کر کے غلط چیزیں چھوڑیں گے نا تو غریب ہوں گے. پیسہ ہوگا اور بھی ہوگا، بلکہ ضرورت نہیں ہوگی. ان قریب پھر انسان جانے گا کہ اس نے کیا کیا. تو کثرت اگر جہنم کی صورت میں سامنے آ جائے تو کیا انسان اس کو لینا چاہے گا؟ قلت پہ رہیے، چاہے وہ بعد میں جنت میں ڈھل جائے.